اب قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق جیسے لوگوں کا سامنا ہے۔ خود کو جمہوری جماعتیں کھلانے والے سیاستدانوں نے اداروں پر حملوں کا پلان بنایا ہوا ہے۔ اب قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ ہمیں میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق جیسے لوگوں کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ خود کو جمہوری جماعتیں کہلانے والے سیاستدانوں نے اداروں پر حملوں کا پلان بنا رکھا ہے۔ ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف اسٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا۔ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے۔ اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا۔ یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ یہ ساری قوم دیکھے گی۔ پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کے ساتھ دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت نے شیعہ سنی علماء کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پاک فوج نے بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے منصوبے پاش کیے۔ بھارت میں مسلمانوں اور پاکستان مخالف حکومت ہے۔ بھارت نے شیعہ سنی علماء کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر جو ظلم آج ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے، اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے۔ جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی آج سیکورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں۔ ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی، اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا 5 اگست 2019 کو، اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی۔ وزیر اعظم بتائیں اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ترجیح ہے تو ان کے منشور میں شامل کیوں نہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 2 سال سے خاموش کیوں ہیں، اب انتخابات میں صوبہ یاد آ گیا۔ عمران خان NRO دینے کے تمام ریکارڈ توڑ چکے۔ BRT، آٹا، چینی چوروں، سلائی مشین سے اربوں بنانے والوں کو NRO دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں بلاول بھٹو کا انتخابی جلسہ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسے سے خطاب میں ایک بار پھر حکومت پر لفظی گولہ باری کی۔ گلگت بلتستان کے عوام آپ کٹ پتلیوں کے جھوٹ اور یو ٹرن میں نہیں آئیں گے۔ جو اسلام آباد میں کٹ پتلی بیٹھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بی بی شہید کا تصویر ہٹا کے وہ آپ کے دلوں سے بی بی شہید مٹا سکتی ہے، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ بلاول بھٹو نے اس یقین کا اظہار کیا کہ گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے۔ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو جنوری میں آپ ہی کا کابینہ نے یہ فیصلہ کو مسترد کیوں کیا؟ آپ کی جمہوری حقوق کا اضافہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی۔
आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको यहां जवाब देना पड़ेगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि कराची में आईजी सिंध को यरगमाल बनाकर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का कहा जाता है। क्या रियासत अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? नालायक हुकूमत ने 17,000 अरब कर्जा लेकर कौम का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना होगा। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की शेर जवान फोर्स का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने गुलामी को बहुत बड़ी सजा करार दिया। गुलामी वो पर्दा है जो हमारे जहनों पे डाल दिया जाता है ताकि हमें सच्चाई और हक का रास्ता नजर ना आए। कोई अपना हक मांगे, सवाल करे तो उसको काले पानी की सजा सुना दी जाए। मरियम नवाज बोली कि नवाज शरीफ के तमाम मुतालिबात आइन के मुताबिक हैं। आइन में लिखा है कि पाकिस्तान में क्या होगा, उस किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में क्या नहीं होगा। अगर मेरे बच्चों नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आइन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना, ना मरियम नवाज का साथ देना। मरियम नवाज का कहना था कि वोट को इज्जत मिलती है तो लैपटॉप, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बनती हैं। साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। नवाज शरीफ ने कोयटा जलसे में जो बयानियां दिया उस पर अफसोस हुआ। नून लीग बलूचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं फौजी होने की हैसियत से फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 नवंबर को इजलास में अहम फैसले होंगे। नवाज शरीफ ने कोयटा जलसे में जो बयानियां दिया उस पर अफसोस हुआ। अब्दुल कादिर बलोच ने यह भी कहा कि फौजी होने की हैसियत से फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर बलोच की जानिब से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को इजलास में अहम फैसले होंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि फैटफ के कानून साजी में अपोजिशन ने तहरीरी एनआरओ मांगा। अपोजिशन ने मईशत पर बहुत सियासत की। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से मुल्क ग्रे लिस्ट में गया। बैरूनी ताकतों की बैरूनी जो साजिशें हैं उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तानी इदारों को टारगेट करना और अपोजिशन की ख्वाहिश है एनआरओ। पार्लियामेंट में जो बयान दिया गया और फिर उसके बाद एक और वीडियो सुनिए कि कोई निदामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। आपको इसका अंदाजा है कि आपने क्या किया? अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए आपके पास कोई जवाब है? पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था इंडिया में वो कह रहे हैं कि शरीफ खानदान हमारे साथ इंडियन के वीजों के लिए राब्ते करते थे, उनके कारोबारी इंटरेस्ट भी थे, उसमें सजन जंजाल जैसे लोग भी थे और इमरजेंसी में उनको वीजों की इजरा के लिए हुक्म मिलते थे। क्या इंटरेस्ट थे आपके? किसको खुश करने के लिए आप कर रहे थे? इनकी तमाम चीजें और तमाम प्लान जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जो नून लीग से भी इनके इस बयानी के खिलाफ आवाजें आ रही है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कौम नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फर्क समझती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन रहनुमाओं को मनफी सियासत से तौबा करने का मशवरा दिया। वजीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग के करीब जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाओ का नाम है। हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी गोलाबारी जारी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। कौम नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फर्क समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। अपोजिशन रहनुमाओं को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के मसाइल से बेखबर अपोजिशन सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। वजीर आज़म के मुआविन खुद ने ट्वीट में कहा नवाज शरीफ जमहूरियत के जीन और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। शहबाज गिल ने कहा कि आले शरीफ जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेग नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा अयाज सादी कहते हैं ना एनआरओ मांगा, ना एनआरओ इमरान खान से चाहते हैं।
میری کہی ہوئی بات کو حکومت افواج پاکستان پر ڈال رہی ہے جو مناسب نہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ NRO ان سے کون بات کرتا ہے؟ نہ ہمیں NRO چاہیے، مگر یہ اپنے اوپر سے بات ہٹا کے افواج پاکستان پہ جو ڈال رہے ہیں، یہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، اور لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں جو ان کے بارے میں نے کہا وہ افواج پاکستان پہ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کی جانب سے ملکی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ مزار قائد سے شروع ہونے والی ریلی 3 تلوار پر پہنچ کر ختم ہوئی۔ PTI رہنماؤں نے کہا کہ ریلی کا مقصد افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ تفصیل جانیں گے واسق محمد سے۔ PTI کراچی کی جانب سے مزار قائد سے کلفٹن 3 تلوار تک ملکی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست کی خاطر ہم اپنی افواج کو ان کا مورال نیچے کریں اور یہ غلط الفاظ بیان کریں، یہ کسی بھی حال کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ چاہے زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، ہماری افواج ہمیشہ ہماری ہوتی ہے۔ ہم ہر اس غلط سوچ کا، نگاہ کا یا ایکشن کا مقابلہ کریں گے جو ہماری ملک کے خلاف سوچے گا۔ ہم ہر فورم پہ پاکستان اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا خون ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شرکا نے ہاتھوں میں پاکستان زندہ باد اور ملکی اداروں سے یکجہتی کے پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے۔ واسق محمد، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ کیفی ڈومیسائل والے افراد کو ہیلتھ انشورنس دینے پر صوبائی حکومت کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ یہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی سمت بہت بڑا قدم ہے۔ کے پی میں ڈومیسائل والے افراد کو ہیلتھ انشورنس دینے پر صوبائی حکومت کو وزیر اعظم نے مبارکباد دی۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی سمت میں بہت بڑا قدم ہے۔ مزید خبریں اس بریک اور نیوز اپڈیٹس کے بعد۔ اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے 50 کروڑ 11 سے اور سنرچ فورٹیفائڈ گندم، طاقت سب کرنے کی۔ کے پی ڈومیسائل والے افراد کو ہیلتھ انشورنس دینے پر صوبائی حکومت کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں یہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی سمت بہت بڑا قدم ہے۔ سندھ رینجرز کی جانب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، مختلف علاقوں میں آپریشن بھی کیا گیا۔ مشتبہ افراد کی بائیو میٹرک کے ذریعے ویریفیکیشن۔ اور ساہیوال کے نواحی گاؤں میں 2 بچوں پر مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق آگ لگائی نہیں گئی۔ 12 ربیع الاول کو رش کے باعث موم بتی کی وجہ سے آگ لگی۔